شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میرا بچہ نافرمان ہے، میرا کہنا نہیں مانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کے لڑکے کو بلایا، بچے کو بلایا اور پوچھا کیا تم اپنے والدین کی، اپنے والد کی نافرمانی کرتے ہو؟ اس بچے نے ایک سوال کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما حق الولد علی ابی؟ اے عمر فاروق، اے خلیفۃ المسلمین، اے امیر المؤمنین، کیا بچے کا باپ پر کوئی حق نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں کیوں نہیں؟ فرمایا کیا حق ہے؟ فرمایا ان ينتقي امه ويحسن اسمه ويعلمه القرآن، تین حقوق بیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا حق یہ ہے ان ينتقي امه، بچے کی جو ماں بنے اس کو آدمی چن کر لے جائے، یعنی اپنی شریک حیات، اپنی زوجہ محترمہ، اپنی بیوی جس کو وہ نکاح میں لانا چاہتا ہے، چن کر کے سلیکٹ کر کے اس کا انتخاب کرے۔ آج ہم دیکھیں، ہم لڑکے کی یا لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو کن چیزوں کا ہم بنیاد بناتے ہیں؟ حسن و جمال کو، مال و منال کو، حسب و نسب کو، کوٹھی ہونا چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے جب ان چیزوں کو بنیاد بنایا جائے گا اور دینداری کو، تقوی کو، پاکیزگی کو، حیا کو، پاکدامنی کو، شرم کو، عفت کو، عصمت کو نظر انداز کر دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہی کچھ حالات پیدا ہوتے جو آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جائے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیماریاں عورت مالدار، ولحسبها، ایک وجہ شادی ہونے کی لڑکا یا لڑکی کی اس کا حسب نسب ہوتا ہے، خاندان بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچا خاندان کی ہے، خاندان بھی بنیاد بنایا جاتا ہے، مال بنیاد بنایا جاتا ہے، حسب نسب بنیاد بنایا جاتا ہے، وہی جمالها، اور ایک وجہ عورت سے شادی کرنے کی اس کا حسن و جمال ہوتا ہے، اس کی آرائش و زیبائش، اس کا جسم اور اس کی خوبصورتی، اس بنیاد پر بھی شادی کی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، عورت سے شادی کرنے کی ایک وجہ اس کی دینداری ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، پاکدامنی ہوتی ہے، صوم صلاۃ کی پابندی ہوتی ہے، پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، یہ تمام بات دینداری میں آتی ہے۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارا بھلا ہو دیندار کو انتخاب کرو۔ ارے یہ حسب نسب کوئی پیمانہ نہیں، یہ مال و دولت کوئی پیمانہ نہیں، یہ حسن و جمال، یہ آرائش و زیبائش کوئی پیمانہ نہیں، یہ دل مال و باطن بتا ہے، یہ مالداری تو صبح و شام کی چھاؤں ہے۔ ایک شخص چند سال پہلے
کی صلب سے اولاد پیدا ہو رہی ہے اور ماں کے نطفے میں جو چیز جا رہی ہے وہ ماں دیندار ہونا چاہیے، اس کو چن کر دیا وَيُحْسِنِ اسْمَهُ، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا سے اچھا نام وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ اس شخص نے جو اپنے بچے کی شکایت کر کے آیا تھا اور بچے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر کے پوچھا تھا، اس بچے نے یہ کہا میرے باپ نے تین حقوق میں سے کوئی حق ادا نہیں، جہاں تک ماں کو سلیکٹ کرنے اور چننے کا تعلق ہے تو میرے باپ نے ایک مجوسی باندی سے شادی کی ہے، ظاہر ہے جو مسلمان عورت ہوگی، جو آتش پرست ہوگی، اسلامی اور ایمانی حرارت اس کے اندر نہ ہوگی، ظاہر ہے کہ اس کی صلب سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس انداز سے ہوگی، ہم اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ اور نام رکھنے کا جہاں تک آپ نے فرمایا کہ دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ باپ اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا، میرے باپ نے میرا نام جوہل رکھا ہے، اور جوہل کے معنی آپ نے پہنانے کا کیا، آپ اندازہ لگائیں نام کا اثر زندگی پر مرتب ہو۔ الحمدللہ لوگوں میں شروع پیدا ہوتا جا رہا ہے، وہ اچھا نام رکھنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اکثریت ان میں سے یہ ذہن بناتی ہے کہ نام ایسا ہونا چاہیے جو پوری گلی میں نہ ہو، پورے محلے میں نہ ہو، پورے شہر میں نہ ہو، پورے صوبے میں نہ ہو، ایک نیا نام ہونا چاہیے۔ میرے بچے کا نام نیا بہترین نام حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبد اللہ اور عبد الرحمن، اللہ کا رحمان کا بندہ، بزرگان دین کے نام پر نام رکھیں، اپنی بچیوں کے نام خاتون خواتین بزرگان دین پر نام رکھیں، صحابیات کے نام پر نام رکھیں، نام کا اثر زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ جمن، کلن، سورانی، جمراتی، رمضانی، عیدی، بقر عیدی، ننو، گٹو، کلو، اس قسم کے نام نہیں رکھتے، نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے، نام کا اثر زندگی پر مرتب ہوتا ہے، اچھے نام رکھیں۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ، بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے۔ اس لڑکے نے اپنے والد کی تعلیم سے یہ کہا ان تینوں حقوق میں سے کوئی ہم میرے باپ نے ادا نہیں کیا، ایک ماں جو ہے